ومزيد الإصابة والصواب، والصلاة على النبي وأصحابه، والسلام على أبي حنيفة وإمام أحمد رضا خان وأحبابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أو كما قال الله تبارك وتعالى في محل آخر: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين بجاه سید المرسلین. حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ بہت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ بعد نماز عشاء اور اب تک آپ نعت پاک اور تقریر سن رہے ہیں. ابھی عزیز صاحب حامد رضا آپ کے سامنے، آپ کا بچہ آپ کے سامنے بول رہا تھا. اعلان سر صاحب نہیں تھے کہ آپ اس کے بارے کچھ بیان کرتا. میں حاضر ہو گیا. پھر میرے بعد اب سب کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنل شاعر حضرت علامہ نادر جمالی صاحب وہ آئیں گے، اور کانپور سے چل کر ایک بہترین شاعر حضرت علامہ محمد علی حسن صاحب، اور پھر کانپور ہی شہر کے رہنے والے، کانپور شہر کے مدرس وایا کشن گنج، وہاں کے مفتی محمد عارف حسین صاحب جو پچھلے سال آپ کے سامنے آئے تھے، ان کی تقریر مدلل و مفصل ہوگی. آپ اطمینان سے بیٹھیے. آپ یہاں جب تک بیٹھیں گے آپ کے وہ بیٹھنے کا ثواب ملتا رہے گا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ادب کی بات کروں گا حدود کے اندر. حضرات، میں ویڈیو بنانے والوں سے کہوں گا جو لوگ موبائل لے کے ویڈیو بنا رہے ہیں، اکثر بچوں کے میں ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تقریر کو ویڈیو کر رہے ہیں. مسلمانوں، کیا ضرورت تھی اس کی؟ ارے ایک ویڈیو بن رہا ہے، یا اگر آپ لوگوں کو لینا ہے ان سے لے لیجئے گا. یہ تو شریعتاً یہ جائز بھی نہیں ہے، لیکن حالات ایسے ہیں اس دور میں. جب میں پڑھتا تھا، ایک کتاب ہے ہمارے یہاں قانون شریعت، اس کتاب میں جب میں پڑھا آثار قیامت، قیامت کی نشانی، تو اس میں لکھا تھا کہ گانا بجانا عام ہو جائے گا، گھروں میں سینما ہوگا. تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی آج سے 30 سال 40 سال پہلے کہ گھروں میں ناچ گانا کیسے عام ہو جائے گا، سینما کیسے عام ہوگا. کیونکہ جو سینما دیکھنے جائیں گے وہیں ہوگا نا، گھر میں کیسے سینما آ جائے گا. لیکن میرے نبی نے جو فرما دیا، قیامت کی حالات کو میرے نبی نے فرما دیا تھا. آج ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے مفتی ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے حافظ ہیں، بڑے بڑے سیٹھ ہیں، نبوکار ہیں، نمازی ہیں، سب کے گھر میں بڑا بڑا موبائل ہے. آپ تقریر سن رہے ہیں موبائل میں، ہم جانتے ہیں کہ آپ غلط استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ جیسے ہی تقریر سنتے ہیں، جو لوگ موبائل چلاتے وہ دیکھتے ہوں گے اس میں ایک پرچار آ جاتا ہے، پرچار گانے کا آتا ہے. تو مجھے رسول ہاشمی کی حدیث یاد آ جاتی ہے کہ گھر گھر میں ناچ گانا ہوگا. آج گھر گھر میں ناچ گانا ہے. مسلمانوں، امام حسین کی محفل میں آئے ہو، بس اطمینان سے امام حسین کے واقعات کو سنو، ان کے حالات کو سنو. انہوں نے اسلام کے لیے، آپ تک اسلام پہنچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کیا کیا ستم انہوں نے برداشت کیا ہے، اس کو آپ برداشت کیجئے. آپ اس کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
تیری شہادت اے حسین. نہیں سمجھ میں آ رہا نا. میں ہمارے پچھلے سال بھی یہ جملہ بولا تھا کہ ہمارے جماعت کے مقرر ہیں غلام ربانی جو پاکستان کے رہنے والے ہیں، وہ جب پاکستان میں تقریر کر رہے تھے ایسے علاقے میں گئے تھے کہ جہاں لوگ اردو نہیں سمجھ پا رہے تھے، اردو نہیں سمجھ پا رہے تھے، لیکن امام حسین کا جب تذکرہ سنتا تھا تو وہاں کا ایک دیہاتی شخص زور زور سے نعرہ لگا رہا تھا. تو حضرت غلام ربانی پاکستانی نے کہا تھا کہ اے شخص تو اردو سمجھتا نہیں ہے، پھر تو نعرہ کیسے لگاتا ہے، کیا سمجھتا ہے، تو اتنے جوش میں آتا ہے. تو اس شخص نے کہا تھا، اس دیہاتی نے کہا تھا کہ اے غلام ربانی میں مانتا ہوں کہ آپ کی تقریر میں کما حق سمجھ نہیں پا رہا ہوں، آپ کی بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تھوڑا سمجھتا ہوں تھوڑا نہیں سمجھتا ہوں، لیکن جب آپ حسین بولتے ہیں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور میں نعرہ لگا دیتا ہوں. تو کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتے تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین. اور حال میرا کچھ بھی ہو، حال میرا کچھ بھی ہو، میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو، میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین. کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے حسین کے بارے میں، میرے آقا نے بھی ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، احبہما، اے اللہ تو بھی محبت کر. یعنی میرے آقا اپنے نواسے کے لیے، اپنے ناتی کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. صرف اے اللہ میں محبت نہیں کرتا ہوں، میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ دعا ہے کہ اللہ تو بھی ان سے محبت کر. اب میرے رسول اللہ سے دعا کر رہے ہیں ناتی کے لیے کہ اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر اور ان سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے. ان دونوں سے جو محبت کرتا ہے ان سے بھی محبت کر. خدا کی قسم آپ لوگ جو یہاں آئے ہوئے ہیں کہ حسین کی محبت کی میں آئے ہوئے ہیں، تو شاعر فرماتا ہے کہ حال میرا کچھ بھی ہو، میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین. میرے دوستو میں تھوڑا بتا دوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. ادھر دیکھیں بہت اتار ہی رہا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. اگر اللہ چاہتا تو ہم کو گدھا بھی بنا سکتا تھا، آپ کو گدھا بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو گدھا نہیں بنایا، جانور نہیں بنایا، کتا اور بلی نہیں بنایا، بلکہ انسان بنا کر بھیجا. اور انسان بنا کر حضرت موسیٰ کے زمانے میں نہیں بھیجا، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں نہیں بھیجا، بلکہ ایسے نبی کی امتی بنا کر بھیجا جس کے زمانے کے لیے، جس نبی کی امتی بننے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اے اللہ ہمیں نبی بنا یا نہ بنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. موسیٰ نے کہا اے اللہ ہمیں نبی بنا یا نہ بنا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن تیرا جو آخری محبوب ہے، جو تیرا آخری نبی ہے، جس کی وجہ سے اے اللہ تو نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے تو نے آدم کو پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے تو نے آسمان کو پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے تو نے زمین کو پیدا کیا ہے، اے اللہ اس کی امتی میں ہم کو پیدا کر دے. جس نبی کی امتی بننے کے لیے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ تمنا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اسی نبی کی امتی میں پیدا کیا. کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا
کہ بنو اسرائیل 72 فرقے میں تقسیم ہوئی، ہماری امت 73 فرقے میں تقسیم ہوگا، اور کلہم فی النار، سب کے سب 72 و 72 جہنمی ہوں گے الا فرقۃ واحدہ، لیکن ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنتی ہوگا۔ مسلمانوں، میں تجھے خوشخبری دے رہا ہوں، میں تجھے بشارت دے رہا ہوں، میں تیری ایمان کی، تمہیں امام حسین کی محبت کی وجہ سے میں تمہیں یہ مستحق دے رہا ہوں کہ تم اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہو کہ جس فرقے کا عقیدہ حضرت غوث اعظم کا جو عقیدہ ہے وہی فرقہ تمہارا بھی عقیدہ ہے، جو حضرت امام حسین کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ تمہارا بھی ہے، جو حضرت خواجہ اجمیری کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ تمہارا بھی ہے، جو عقیدہ رحمان پور والے کا ہے وہی عقیدہ تمہارا بھی ہے، جو عقیدہ پنجاب شریف کا ہے وہی عقیدہ تمہارا بھی ہے، جو عقیدہ حضرت جبریل کا ہے وہی عقیدہ تمہارا بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد، شہید اعظم کانفرنس زندہ باد۔ تو کتنے آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کا عقیدہ کسی ایرے غیرے کا عقیدہ نہیں ہے، کسی علوم کا عقیدہ نہیں ہے، پر علوم کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ آپ کا عقیدہ ایسا ستھرا عقیدہ ہے کہ آپ کے عقیدے سے غوث اعظم کا عقیدہ ملتا ہے، آپ کے عقیدے سے حضرت صابر قریانی کا عقیدہ ملتا ہے، آپ کے عقیدے سے حضرت علاء الحق پنڈوی کا عقیدہ ملتا ہے۔ لہذا مسلمانوں، حال میرا کچھ بھی ہو، اب شیخ کی تشریح سنیے، حال میرا کچھ بھی ہو، میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت حسین۔ اگر آپ کے دل میں حسین کی محبت ہے تو خدا کی قسم اور حسین کی محبت ہی، جب اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ حسین سے محبت کر اور جو ان سے محبت کرتا ان سے بھی کر، جب اللہ اگر آپ سے محبت کرے تو خدا کی قسم آپ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ پڑھے دورے کے بعد اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کربلا کا واقعہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، ہم بھی بہت مرتبہ سنائے ہیں، ابھی جو کانپور سے چل کے مقرر آئے ان سے آپ سنیں گے۔ میں ایک واقعہ جو ہمارے جماعت کے بہترین مقرر تھے وہ انتقال فرما گئے ہیں، خطیب مشرق حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمت و رضوان نے ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے، بیان فرمایا تھا، وہ اپنی زبان میں بیان فرمایا ہے، میں اپنی زبان میں بیان کرتا ہوں، آپ لوگ توجہ سے سنیے۔ میرے آقا، بالکل میرے آقا سے سمجھتے ہیں محمد رسول اللہ۔ مسلمانوں، ابھی کہا نا کہ ہم ڈھول بجانے میں تو آگے، مگر یاد رکھو جو کرتے ہیں یہاں سب ایک کا حساب لکھا جا رہا ہے۔ کلام اللہ ارشاد فرما رہا ہے یوم جن تحدث اخبارہا، زمین اس دن خبر بتائے گی۔ اب یہاں جو حرکتیں کر رہے ہو کل قیامت کے دن سب کا حساب دینا پڑے گا۔ دنیا کا ہر ایک دن تم سے یہ کہتا ہے ما من یوم من ایام دنیا، دنیا کا ہر ایک دن تجھے چیخ کر کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انا یا ابن آدم ما تعمل فی شہید، کہ تم میرے اوپر جو بھی حرکتیں کرو گے میں تیرا گواہ بن جاؤں گا۔ آج تم دنیا میں لوگوں سے چھپا کر جو بھی کر رہے ہو، جانتے ہو زمین تجھے روزانہ کیا کہتی ہے؟ زمین تجھے کہتی ہے اے دنیا میں بسنے والوں، اے میرے اوپر ظلم کرنے، لوگوں پر ظلم کرنے والوں، لوگوں پر ظلم تو کر، اے میرے اوپر پیشاب کرنے والوں تو کر، اے میرے اوپر پخانہ کرنے والوں تم کرو، اے میرے اوپر بلیک میلی کرنے والوں، اے میرے اوپر لوگ شراب پینے والوں کرو، لیکن یاد رکھ جب تیرے خاندان کے لوگ، جب تیرے رشتہ دار، جب تیرا بیٹا میرے پاس چھوڑ کے تجھے جائے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھ کے میرے اندر تجھے ڈالے گا۔ یہ تو دعا میں پڑھ رہا ہوں نا،
پتہ نہیں تیرا بیٹا کو یاد ہوگا یا نہیں ہوگا, پتہ نہیں تیرا بیٹا کس طرح کہے گا مولانا صاحب, مولانا اشرف حسین صاحب آپ ہی دعا پڑھ دیجیے. ارے باپ تیرا, تیرا چچا تیرا, بھائی تیرا, اور مولانا صاحب کو کہتا ہے کہ دعا پڑھتے رہیے. ارے اس کی دعا سے تیرے چچا کی بخشش ہوگی, اس کی دعا سے تیرے باپ کی بخشش ہوگی. تو یاد رکھ, جب تیرا بیٹا تجھ کو میرے پاس چھوڑ کے جائے گا تو سن, میں تجھے ایسے دباؤں گی کہ دائیں پسلی بائیں چلی جائے گی اور بائیں پسلی دائیں چلی جائے گی. تو چیختا رہے گا, چلاتا رہے گا, تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ہاں یاد رکھ, تو میرے اوپر پیشاب کرتا ہے کر, میرے اوپر تو پخانہ کرتا ہے کر, لیکن جب تو میرے پاس آئے گا اور تیرے چہرے پہ سنت رسول ہوگا, تیرے پیشانی میں استغفار کے کھٹے ہوں گے, تیرے ہاتھوں میں وضو کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں گے, تو سن, میں تجھے اپنی گود میں ایسے اٹھا لوں گی جیسے کہ پچھلی ہوئی ماں اپنے بیٹے کو اٹھا لے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, رسول سے نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, علماء اہل سنت زندہ آباد, فیضان شہدائے کربلا, زندہ آباد, حضرت علامہ جمیل اختر صاحب قبلہ. زندہ آباد. تو آپ اپنے کو سنبھالیے. صرف اس پر مجائی کہ اس نے ایسا کہا, اس نے کیا. ہاں تو میرے آقا نے ہی سمجھتے ہیں نبی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا نے حضرت حسین سے پوچھا, اے حسین انت اکبرو او انا اکبرو, اے حسین تو بڑا ہے یا میں بڑا ہوں, کون بڑا؟ حسین سے پوچھا. اس محفل میں حضرت ابو بکر بھی ہے, حضرت عمر فاروق بھی ہے, اس محفل میں پوچھ رہے ہیں اے حسین تو بڑا یا میں بڑا. حضرت حسین نے کہا کہ نانا جان, ہر اعتبار سے تو آپ بڑے ہیں, لیکن ایک اعتبار سے میں بڑا ہوں, ایک اعتبار سے میں بڑا ہوں. جانتے ہیں یہی سوال, میں تھوڑے آپ کے عقیدے کو بھی مضبوط کر دوں کہ آپ کا عقیدہ جبریل کے عقیدے سے کیسے ملتا ہے, آپ کا عقیدہ صحابی کے عقیدے سے کیسے ملتا ہے. ایک مرتبہ میرے پیارے آقا کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے پوچھا, یا ان سے کسی نے پوچھا کہ اے عباس آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, تو مشکل جملہ تو نہیں ہے نا. کہا کہ اے عباس آپ بڑے, کیونکہ حضرت عباس چچا تھے اور یہ بھتیجا ہوئے. کہا کہ آپ بڑے ہیں یا یہ بڑے ہیں. ہاں پوچھا کیوں تھا؟ عمر میں بڑے ہیں, عمر کی بات پوچھی تھی. لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا کہ ہوا اکبر و انا اسنو, بڑے تو وہ ہیں, ہاں عمر میری زیادہ ہے. سمجھ رہے کیا عقیدہ دیا, کیا عقیدہ انہوں نے دیا کہ بڑے وہ ہیں, ہاں میری عمر زیادہ ہے, یعنی فضیلت میں وہ بڑے ہیں, کمالت میں وہ بڑے ہیں, مدرسہ میں وہ بڑے ہیں, ہاں میں ان سے پیدا پہلے ہو گیا ہوں. یہ کہہ کر لوگوں کے منہ پہ زوردار تھپڑ مار دیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا ہمارے بڑے بھائی ہیں, یا ہم اپنے نبی سے عبادت میں پڑھ سکتے ہیں, کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے. ایسے عقیدے والوں کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے کہ نبی سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. حضرت عباس اگر یہ کہہ دیتے کہ ہاں میں بڑا ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ عمر میں بڑے تھے, رشتے میں بھی بڑے تھے. لیکن جانتا تھا کہ 14 صدی کے مولانا اپنی دارالعلوم میں, اپنے نصرت الفقہ دارالعلوم میں, اپنے مدرسے میں بچوں کو یہی سمجھائیں گے کہ دیکھو حضرت عباس نے تو رسول اللہ سے کہا تھا اے رسول اللہ میں تم سے بڑا ہوں, اگر ہم بڑے کہتے تو اس میں فرق کیا ہے. اس لیے حضرت عباس نے ایسا جواب دے دیا کہ کوئی مطلب بھی اپنا کوئی مطلب نہ نکال سکے. تو کہا کہ آپ بڑے ہیں یا میں, تو کیا کہا کہ اے نانا جان, ہر اعتبار سے تو آپ بڑے ہیں, مگر ایک اعتبار سے میں بڑا. جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے سنا, کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا بول رہے ہیں. حضرت عمر فاروق جلال میں آ جاتے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا
میرے رسول نے فرمایا, آپ کے نبی نے فرمایا کہ عمر جلال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, اے ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے اس کو میں نے پڑھایا ہے. کس کو؟ حسین کو میں نے پڑھایا ہے. حسین میرے کاندھے پہ سوار ہو کر گھوڑے کی طرح گیا ہے. حسین کو میں نے اپنی زبان چسایا ہے, اور جو میں نے زبان چسایا ہے اس میں کتنی تاثیر آئی ہے یہ تم نہیں سمجھ سکتے ہو. سنا دوں زبان چسانے سے کتنا علم ہوتا ہے, سنا دوں ایک واقعہ. رامپور جانا ہوگا. آپ لوگ سوچیں گے یہاں جلسہ میں یہاں بلایا تھا مہیلا پچھم ٹولہ میں, آپ لوگ رامپور لے کے جا رہے تو یہاں جلسہ تو خالی ہو جائے گا. نہیں, آپ تصور میں رامپور چلیے. رامپور کی جامع مسجد, مراد آباد کے پاس رامپور ہے, رامپور کی جامع مسجد میں 29 شعبان کو مولانا صاحب پریشان ہو گئے. وہاں کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے جمال الدین صاحب, ان کے پاس گئے, کہا کہ حضور آج 29 شعبان ہے اور کوئی حافظ کا انتظام نہیں ہوا ہے, شام کو تراویح اگر چاند نکل آیا تو تراویح کیسے پڑھیں گے, کوئی حافظ کا انتظام نہیں ہوا. تو جمال الدین نے کہا کہ جاؤ آج چاند نہیں نکلے, اطمینان سے سو جاؤ. جا کے سو گئے, جا کے وہ نماز عشاء کی پڑھائی, چاند نہیں ہوا. لیکن عشاء کے بعد پھر اس کے دل میں خلش ہوئی, کرے آج تو نہیں ہوا تو کیا, کل تو ہونا ضروری ہے, کل تو 30 تاریخ ہے. پھر عشاء کی نماز پڑھ کے گئے, حضور آج تو مصیبت ٹل گئی, آج تو کام نکل گیا, لیکن کل کا کیا ہوگا. کہا کہ سنو, کل جو تم مسجد میں نماز پڑھ کے نکلو گے, صلاۃ و سلام پڑھ کے نکلو گے نا, تو سب سے پہلے تمہاری نظر جس پہ پڑے گی اس کو اٹھا کے لانا. کہا کہ ٹھیک ہے. صبح اٹھی, نماز پڑھائے, صلاۃ و سلام پڑھائے, اور جیسے ہی نکلتے ہیں باہر دیکھا کہ ایک پنڈت جی لوٹا لے کر کھران پر کر کھٹ کرتا ہوا چلا آ رہا ہے. ان کی نظر پڑ جاتی ہے. اب سوچا کہ حضور تو فرمائے کہ جس پہ نظر پڑے تو یہ تو پنڈت جی ہے, لیکن بزرگان دین کی بات کو انہوں نے مانا. کہا کہ وہ پنڈت جی کا کیا, کہ جمال الاولیاء نے آپ کو بلایا ہے. کہا کہ مجھے, ارے وہ مولوی ہم پنڈت جی ہم سے کیا مطلب. کہا کہ نہیں, آپ کو بلایا ہے. آئے المختصر پنڈت جی آئے, کہا پنڈت جی آ گئے. کہاں میں آ گیا, کیا بات ہے. کہا کہ پنڈت جی پریشانی ہو گئی ہے, آج 30 شعبان ہے, شام کو چاند نکلے گا, کوئی حافظ نہیں ملا ہے, میں چاہتا ہوں کہ تراویح آپ پڑھا دیں. اللہ سمجھ رہے ہیں, پنڈت جی سے جمال الحق کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تراویح آپ پڑھا دیں. کہا کہ مولانا صاحب آپ کا دماغ گھوم گیا ہے, آپ رانچی سے تو نہیں آئے ہیں, ارے یہ آگرہ سے تو نہیں آئے ہیں, میں کیسے تراویح پڑھاؤں. ارے مجھے تو پہلا کلمہ بھی یاد نہیں ہے, یہ کلمہ آپ لوگوں کا کیا ہے. کہا جمال اللہ نے کہا کہ کلمہ اور قرآن یاد کرانے کی بات چھوڑو, تم سنانے کے لیے تیار ہو جاؤ, باقی انتظام ہم کر دیں گے, باقی انتظام ہم کر دیں گے. تاکہ ٹھیک آپ کہتے ہیں تو میں سنا دوں گا. تاکہ پنڈت جی اپنے ہاتھوں کو میرے ہاتھوں میں دو, اپنا سینہ میرے سینے سے ملاؤ اور میری زبان کو چوسنے لگو. جب اس پنڈت جی نے زبان چوسنا شروع کیا, زبان چوستے چوستے حضرت جمال الحق نے کہا, اے پنڈت جی کتنا پارا یاد ہوا. کہا کہ حضور ایک پارا یاد ہو گیا. کہا کہ اب پنڈت جی کتنا ہوا. کہا کہ 2 پارا یاد ہو گیا, 5 پارا یاد ہو گیا, 10 پارا یاد ہو گیا. کہا کہ حضور اب مجھے 30 پارا یاد ہو گیا ہے. تو میرے دوستوں میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بزرگان دین جب رسول ہاشمی کے غلاموں ہزاروں غلاموں کے بعد کا یہ عالم ہے, اپنی زبان اگر پنڈت کو چسا دے وہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے. اس کی زبان کو حضرت حسین نے چسا ہو, اس کی زبان میں کتنی تاثیر ہوگی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, فیضان شہدائے کربلا, شاعر ہندوستان جناب نادر جمالی بناسی, شاعر اہل سنت جناب نور علی کانپوری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. انٹرنیشنل شاعر حضرت نادر جمالی آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ آمد تیمم برخاست,
पानी आता है तो तयम्मुम खत्म हो जाता है। बस बहुत जल्दी मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, आपके सामने आ जाएंगे। तो मैं कहने का मतलब यह है मेरा कि गुलामों की जबानों की ये तासीर, तो मेरे हुसैन ने जब रसूल का जबान गुस्सा होगा उसमें कितनी तासीर हुई होगी। तो मेरे आका ने कहा, ए अबू बकर खामोश, ए उमर खामोश, अली को बुला के लाओ। अली को बुलाया गया, कहा कि अली तेरे बेटे से मैंने एक सवाल किया था, तेरा बेटा क्या जवाब दे रहा, अपनी कानों पे सुनो। कौन अली? जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया मन कुंतु मौला फअली मौला, जिसका मैं आका उसका अली आका। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया अना मरीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। ऐसे इल्म वाले, ऐसे दरवाजा वाले हजरत अली से जब पूछा गया सामने कि हुसैन आप बता दे तेरा अब्बा आ गया है, तू बड़ा या मैं बड़ा? तो कहा कि या रसूलल्लाह हर एतबार से तो आप बड़े हैं, एक एतबार से मैं बड़ा हूँ। हजरत अली तरफ गए तो मेरे आका ने कहा अली खामोश। इनकी माँ का बोला, उनकी माँ का नाम आप लोग इधर वाला बोले, उनकी माँ का नाम फातिमा। हाँ फातिमा, जोर से बोली फातिमा। वो फातिमा, वो फातिमा। मेरे दोस्तों हमारी माँ बहने बेटी है, अपनी बच्चियों का नाम फातिमा तो रखती है, अपना नाम फातिमा चॉइस करती है, जैनब रखती है, लेकिन एक मेरी माँ बहनों जरा अपने सोचो दिल में, वो फातिमा क्या जिसने रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ की थी, रब्बे कायनात से सवाल किया था, ए रब्बे कायनात जब से मुझे अकल आई है, जब से मुझे शऊर आया है, जब से मैंने होश संभाला है, उस वक्त से लेकर अब तक मेरे जिस्म को, मेरे चेहरे को, मेरे जिस्म की बनावट को हजरत अली के अलावा किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। ए अल्लाह, तेरा जो फरिश्ता जो रूह निकालने के लिए आता है, क्या नाम है उसका? सब आप ही लोग मत बोलिए, इधर भी बोलने दीजिए। हाँ आप लोग भी बोलिए, ए अल्लाह, जो तेरा फरिश्ता रूह निकालने के लिए आता है, वो तो मेरे लिए गैर महरम है, मेरे जिस्म को अली के अलावा किसी ने नहीं देखा। ए अल्लाह, इस्राइल तो मेरे लिए गैर महरम, लिहाजा मेरी रूह इस्राइल के जरिए कब्ज न कराना, बल्कि अल्लाह मैं ख्वाहिश करता हूँ, मैं करती हूँ, मैं तमन्ना करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरी रूह को अगर कब्ज करना है तो तू अपने दस्ते कुदरत से मेरी रूह को कब्ज कर, किसी को भेज नहीं। मेरे माँ बहनों जरा सोचो कि ये तुम किसकी बांदी हो, अपने आप को फातिमा की बांदी कहते हो। तेरा ये हाल कि हर दिन सुबह उठकर टोटो पकड़कर, हर दिन सुबह टेम्पो पकड़कर शॉपिंग के नाम पर, दवाई के नाम पर, कपड़ा खरीदने के नाम पर तुम बाजार में घूमते भी नजर आते हो। कल फातिमा ज़हरा ने तुमसे सवाल कर लिया कि मेरे नाम पर, अपने नाम को रखने वाली हो, मेरी बंद अपने आप को मेरी बांदी कहने वाली हो, मेरे जिस्म को तो किसी ने नहीं देखा था, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम बरसरे आराम, बरसरे बाजार घूमते हुए नजर आते हो? तुमको होश नहीं, तुमको शर्म नहीं आती? मुझे दोस्तों में उनको क्या कहूं, मुझे तो अपने मर्दों पर भी मैं उनको देखता हूँ तो इनकी गैरियत खत्म हो गई है। इनके नजर के सामने, आपके नजर के सामने आपकी जवान बेटी जींस पहनकर, आपकी जवान बेटी बेगर सर पे तो पट्टा रखकर, आपकी जवान बेटी सीने में बेगर कपड़ा रखकर जींस पहनकर बाजार जाती है, साल मारी जाती है, वही बाप खड़ा हुआ रहता है, वही बेटा खड़ा हुआ रहता है, वही भाई खड़ा हुआ रहता है। उनको कहने की हिम्मत नहीं होती कि कौन से लिबास में जा रहे हो, अरे तुम फातिमा के मानने वाले हो, अरे इमाम हुसैन के मानने वाले हो, जरा पर्दा करके बाहर निकला करो। जानते हैं एक औरत कई आदमी को जहन्नम में ले जाएगी, कई आदमी
پڑھے درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد الباری وسلم. 4 آدمی کو، باپ کو، ماں کو، شوہر کو اور بڑے بھائی کو. اگر آپ لوگ باپ ہیں یا بڑے بھائی ہیں یا شوہر ہیں یا ماں ہیں تو کان کھول کر کے سن لو، تیری بیٹی کی غلطی کی وجہ سے تجھ کو جہنم میں جلنا پڑے گا. تیری بیٹی کی وجہ سے تو اگر اس کا بھائی ہے تو بھائی کو وہ جہنم میں لے کی جائے گی کہ ہم بازار جا رہے تھے، ہم سالماری جا رہے تھے، ہم موبائل میں چیٹنگ کر رہے تھے، ہم موبائل دیکھ رہے تھے. نہ میرا باپ ٹوکا ہے، نہ میری ماں ٹوکی ہے، نہ میرا بڑا بھائی ٹوکا ہے، نہ میرا شوہر ٹوکا ہے. اور کتنے ہم تو عورت کو کیا کہیں، اگر تم کنٹرول میں آ جاؤ تو خود کنٹرول میں آ جائے گی. باہر دلی کما رہا ہے، شوہر اور بیوی کو ٹچ موبائل دے دیا. ٹچ موبائل رات کی تنہائی میں بیٹھ کر آپ کی بیوی ٹچ موبائل دیکھتی ہے. رات کے سناٹے میں رہ کر آپ کی گھر والی ٹچ موبائل دیکھتی ہے. جب دیکھتے دیکھتے بے قابو ہو جاتی ہے تو کسی اور کے ٹچ میں آ جاتی ہے. یہ روزانہ بھاگتے ہوئے اور عورتیں ہر گاؤں میں دیکھیے 1 مہینے میں چند عورتوں کا واقعہ ہوتا ہے. اور جانتے ہیں اب تو افسوس نہیں ہوتا ہے، ہاں کس کے ساتھ بھاگی تو فلاں کے ساتھ. اب یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ یا ہندو کے ساتھ. یعنی غیر قوم کے ساتھ بھاگنے میں بھی ہماری اور آپ کی بیٹی پرہیز نہیں کرتی. یہ سب سے خامی ہم لوگوں کے اندر ہے. مسلمانوں امام حسین کے محفل میں آئے ہو تو اپنے آپ کو امام حسین کے کردار پہ ڈھال لو، فاطمہ زہرا کے کردار پہ ڈھال لو تو آپ کی بیٹی سدھر جائے گی، آپ کا خاندان سدھر جائے گا. سبحان اللہ. ذرا زور سے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر. اور محبت کے ساتھ یقیناً اسلام کے شعار کو سمجھیے اور قانون اسلام کو سمجھیے. زور سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان شہدائے کربلا، سرزمین مہینہ زندہ باد. جب فاطمہ کے سامنے حسین نے کہا تو فاطمہ نے کہا کہ ابا جان، ہاں وہ میرے رسول نے فاطمہ کو کیا کہا، اے فاطمہ تو جنت کی حور ہے. ابھی جنت کی حور کا بہت تشریح پر شاید حضرات آ چکے ہیں. تو فاطمہ نے کیا کہا کہ ابا جان تو جنت میں تو سب سے پہلے میں ہی جاؤں گی. کہا کہ نہیں بیٹی فاطمہ، تو جنت میں نہیں جائے گی بلکہ مدینے میں ایک عورت ہے جو تجھ سے پہلے جنت میں جائے گی. تو فاطمہ نے کہا ہاں. تو فاطمہ نے کہا کہ ابا جان کون عورت ہے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، علی سے اجازت لے لو. اپنے شوہر کی اجازت لے کر آج سالماری جا رہے ہیں رشتہ دار کیا. اور ابھی ہمارے یہاں کیا ماحول ہوا ہے، اگر کسی گتنی کا چچیلا پھوپھی کا بھائی مر گیا، اتنے لمبا رشتہ، بھائی ہاں مر گیا، خالی خبر آنی چاہیے کہ انتقال ہو گیا ہے. ارے سرحا کو فون کرو، سلام کو فون کرو، ٹوٹو لے کے آ جائے گا. پورا محلہ سج جاتا ہے. اور جانتے ہیں ابھی ہم لوگ قبرستان ہی میں ہیں، ادھر کھانا جو پکا سب چٹ کے ختم. یہ مسلمانوں اپنی عورتوں کو سنبھالو، آپ نہیں سنبھالو گے تو کون سنبھالے گا. اب جو عورتیں وہاں کچھ نہیں کر سکتی ان کو کیوں بھیجتے ہو؟ تم جاؤ گے تو درود پڑھو گے، فاتحہ پڑھو گے، مٹی دو گے. اپنی عورتوں کو روکو. یہ صرف یہ جلسہ سننے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا. تو کہا کہ بیٹی فاطمہ اجازت لے کے چلنا. حضرت علی سے اجازت لے کر گئے. دروازہ کھٹکھٹایا. کہا کون؟ کہا کہ میں فاطمہ، رسول کی بیٹی فاطمہ. بتاؤ جس گھر میں رسول کی بیٹی پہنچے اس گھر کی عزت، اس گھر کی عظمت، اس گھر کی فضیلت کتنی بڑھ جاتی. لیکن کہا کیا بات ہے؟ دروازہ نہیں کھولا. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں تم سے ملنے آئی ہوں. کہا کہ نہیں، میں آپ سے نہیں مل سکتی کیونکہ میرا شوہر باہر گیا ہوا ہے، میں نے اس سے اجازت نہیں لی ہے. کل آنا، میں اجازت لے کے رہوں گی، کل مجھ سے ملاقات کرنا. دوسرے دن ہوا، دوسرے دن گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. کہا کون؟ کہا کہ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ.
دروازہ کھلنے والا تھا کہ اچانک پوچھا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہا کہ ہاں میرے ساتھ میرا حسن بھی ہے. چھوٹا بچہ تھا نا, گود میں لے لیا. میرے ساتھ میرا حسن ہے. دروازہ بند کر دیا کہ میں نے اپنے شوہر سے اجازت لیا تھا تو صرف تمہارے لیے اجازت لیا تھا, میں نے حسن کے لیے اجازت نہیں لیا تھا, لہذا تم پھر دوسرے دن آنا, میں اپنے شوہر سے حسن کی بھی اجازت لے کے رہوں گا. دوسرے دن ہوا, وہ حضرت فاطمہ گئی. جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھلنے والا تھا. پوچھا کون؟ کہا کہ میرے ساتھ حسن بھی ہیں حسین بھی ہے. پھر دروازہ بند کر دیا. کہا کہ نہیں میں نہیں مل سکتی, میں تو حسن کے لیے اجازت لیا تھا. بہنوں تم سمجھو تم کیا کرتے ہو. تیرا حسن بھائی آ گیا, تیرا نندسی آ گیا. اتنی ہنسی مذاق, کتنی باتیں. شوہر منیاسی کاٹ رہا, کاٹنے دو, سوچ پریشانی میں ہونے دو. تیرا گتیا آ گیا ہے, تیرا نندسی آ گیا ہے, تیرا بھسور آ گیا ہے, اس سے اتنی گھل مل کے بات ہو رہی ہے. خدا کی قسم جو تم مسکرا کر اپنے نندسی سے بات کرتے ہو, جو تم مسکرا کر اپنے گتیا سے بات کرتے ہو, مسکرا کر تم اپنے سن بھائی سے بات کرتے ہو, اگر وہ مسکرا کر تم اپنے شوہر سے بات کر لو گے تیری دنیا بھی کم ہو جائے گی. تم کو جہاں مسکرانا تھا تو تم مسکراتے نہیں ہو. جس کو دیکھ کے ہنسنا تھا اس کو دیکھ کے ہنستے نہیں ہو. جس کو دیکھ کے تجھے پردہ کرنا تھا اس کے سامنے کھلے پہ پردہ آتی ہو اور اس سے گپ کرتی ہو. تو دوسرے دن تیسرے دن بھی بند کر دیا. جب تیسرے دن اپنے شوہر سے کہا کہ آج فاطمہ پھر حسن کو لے کے آئے, حسین کو لے کے آئی تھی تو میں نے منع کر دیا. تو ان کے شوہر نے کہا کہ بے بیوی کیا کرتی ہو؟ ارے مجھے میں تمہیں پوری اجازت دیتی ہوں کہ رسول کے گھر سے جو بھی آئے ہر کوئی میرے گھر میں داخل ہو سکتا ہے. اجازت مل گئی. تیسرے دن جب آئے سب کو لے کے آئے, دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کا ہاتھوں کو بوسہ دیا کہ میرے ابا نے کہا ہے کہ تم مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گی, میں تجھے دیکھنا چاہتی تھی. کہا کہ اے بیوی تیرے پاس کون سی عبادت ہے, تیرے پاس کون سی ریاضت ہے, تم کون سی عبادت کرتی ہو؟ کہا کہ میرے پاس عبادت کا ٹھیر نہیں ہے, نماز کا ٹھیر نہیں ہے. ہاں میں اپنے شوہر کی فرما بردار ہوں, میں اپنے شوہر کے حکم کے بغیر ایک قدم گھر سے باہر نہیں نکالتا. تو میرے آقا نے کہا بیٹی فاطمہ جنت میں تو وہ پہلے جائے گی لیکن تمہاری خادمہ تمہاری نوکر بن کے جائے گی. تم جس سواری پر سوار ہوگے اس سواری کے نکیل, اس سواری کا باغدور اس کے ہاتھ میں ہوگا. آگے آگے وہ جائے گی, پیچھے پیچھے تم جاؤ گے. میرے آقا نے کہا میں بڑا ہوں یا تم بڑے ہو؟ سننا چاہیں گے جواب؟ نہیں, آپ لوگ بھی ایک سال سوچیے, ہم بھی ایک سال سوچتے ہیں. ارے سوال اس طرح سمجھ میں آ گیا نا, ایک ہی نظرانے میں سوال جواب دونوں سننا چاہتے ہیں. نہیں, جواب تو اگلے سال کے لیے رہنے دیجیے. پڑے تو حسین نے کہا حضرت حسین نے کہا کہ نانا جان جب آپ پوچھتے ہیں کہ میں کس اعتبار سے بڑا ہوں تو نانا جان ہر اعتبار سے تو بڑے آپ ہیں, لیکن ایک اعتبار ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے میں بڑا ہوں, اس لیے کہ میری ماں خاتون جنت ہے. میرے نانا آپ کی ماں خاتون جنت نہیں ہے. میرا باپ جنتی میرا باپ جو ہے شیر خدا ہے, آپ کا باپ شیر خدا نہیں ہے. میرا نانا تمام انبیاء کے سردار ہیں, آپ کا نانا انبیاء کے سردار نہیں ہے. اس اعتبار سے میرا درجہ بلند ہے, میں بڑا ہوں, پر ظاہر میں بڑا لگتا ہوں. پھر میرے آقا نے, پھر میرے حسین نے کہا اے نانا جان یہ جو برتری آئی ہے, یہ جو فضیلت آئی ہے میری وجہ سے نہیں آئی ہے, یہ تو فضیلت آپ ہی کی وجہ سے آئی ہے. تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.